اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ذرا سی کوئی مطلب گرمی سردی ہوتی ہے تو وہ افیکٹ ہو جاتا ہے, ان کو بخار بھی ہو جاتا ہے. تو ہیٹ ویو میں خصوصاً اگر میں بات کروں تو کیا ایسا ہوتا ہے انسان کی باڈی میں جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے؟ بالکل فائزہ, یہ بہت ضروری بات ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے, اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. امیونٹی جو ہے نا وہ واقعی میں کچھ لوگوں کی جیسے ہی موسم چینج ہوا اور انہوں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو گلے کے بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. امیونٹی جن کی ویک ہوتی ہے نا ان کے لیے سب سے خطرناک یہ بات اس لیے ہے کیونکہ اس موسم میں نا جو ہمارے را کھانے ہوتے ہیں, جو پھل اور سبزیاں ہیں, اگر ہم ان کو صحیح طرح سے دھوتے بھی نہیں ہیں نا تو وہ بیکٹیریا جو ہے نا اس موسم میں اس کے اوپر گرو کرتا ہے اور بہت تیزی سے گرو کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ یہ را اور ان کوکڈ چیزیں جو صحیح طرح سے پکائی ہوئی نہیں ہیں, کچھ لوگ گوشت بھی جو ہے وہ اتنی ہائی ٹیمپریچر پہ صحیح طرح سے نہیں پکاتے, اگر وہ ذرا سا بھی کچا رہ جائے تو اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بھی ابھی یہ امیونٹی کے حوالے سے بات کی کہ جس کی امیونٹی بھی لو ہوگی تو فوراً سے یہ بیکٹیریا اس کے اندر جو ہے وہ ایکٹ کرے گا اور بیمار اس کو کرے گا. اس میں معدے کے مسائل بہت سارے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ہمارے پاکستانیوں کے معدے کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, بی پی بھی ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے, یونیورسل ایشو میں کہوں گی. بالکل. ہماری ڈائٹ ایک عام آدمی کی ہیٹ ویو کے موسم میں یا بہت شدید گرمی میں کیسی ہونی چاہیے؟ کون سے ہمیں ڈرنکس, کون سے فروٹس جو ہیں وہ یوز کرنے چاہیے؟ جی بالکل, یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ فلوئڈس کون سے لینے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پانی تو زیادہ سے زیادہ ہم نے پینا ہی ہے, لیکن اگین کچھ لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں پیا جاتا اتنا زیادہ, ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں نہیں پیا جاتا. تو اس میں اور بہت ساری آپ کے پاس آپشنس ہیں, لیکن ایک چیز جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے جو مشروب ہے ان کا انتخاب کرنا ہے جس میں شوگر اور سالٹ کی مقدار کم ہو. ٹھیک ہے, جیسے لوگ فروٹ جوسز پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ جو فروٹ ہے اس کے اندر اٹ سیلف اتنی زیادہ شوگر ہے, اور جب آپ جوس بناتے ہیں تو اس میں 5-6 فروٹس تو آرام سے. لیمو پانی تو ہماری جو ہے وہ نیشنل ڈرنک ہے. لیمو پانی بھی ہوتا ہے, اس میں سالٹ بھی ہوتا ہے, اس میں شوگر بھی ڈلتی ہے, پھر وہ مزے کا بنتا ہے. بنانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کے اندر کتنی سالٹ اور کتنا شوگر. کالا نمک آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگین وہ ½ ٹی اسپون سے زیادہ استعمال نہ کریں, اور شوگر تو بالکل اوائڈ کریں. ذائقوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں جہاں پہ آپ کی صحت کی بات آتی ہے. تو لیمنیڈ بہت اچھی آپشن ہے کیونکہ وائٹامن سی کی اچھی مقدار ہے. اگین آپ نے کہا امیونٹی کی بات کی تو اس کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. اس کے علاوہ کوکونٹ واٹر جو ہے, ناریل کا پانی, وہ بڑی اچھی آپشن ہے. پھر آپ سلش بنا سکتے ہیں, جو پھل ہے وہ پورا پھل بلینڈر میں ڈال کے اس کو ہلکا سا بلینڈ کر لیں, اس میں تھوڑا سا منٹ ڈال لیں جو کولنگ افیکٹ دیتا ہے نا, تو وہ بھی ڈال کے اس طرح کے مشروب جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا چائے کے شوقین حضرات, ابھی ہمارے سامنے بھی چائے کافی پڑی ہوئی ہے, وہ نہیں رہ سکتے چائے کے بغیر, کافی کے بغیر. تو اتنی گرمی میں تو آلریڈی آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا کریں؟ ہاں اچھا, ہم جہاں بات کریں گے کیا ہمیں لینا چاہیے تو ہمیں اس پہ بھی بات کرنی کون سے فوڈز ہمیں نہیں لینے چاہیے جو ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں. تو اس میں یہ چائے اور کافی جو ہے یہ ڈائیوریٹک ہوتے ہیں, یعنی یہ جتنا آپ زیادہ اس کی کنزمپشن کریں گے اتنا آپ کو زیادہ واش روم جانا پڑے گا اور آپ کی باڈی میں سے پانی نکلے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ بے شک پئیں, جو لوگ شوقین ہیں وہ ضرور پئیں, لیکن یہ کہ مقدار اس کی آپ دیکھیں کہ دن میں 2 کپ سے زیادہ آپ چائے یا کافی نہ لیں. تو کچھ لوگ مارننگ میں جو ہے وہ کافی پیتے ہیں, نہ ناشتہ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کھاتے, تو کیا وہ ٹھیک رہتی ہے؟ دیکھیں اگر ایسا آپ کو کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہیں, بلڈ پریشر کا یا فیملی ہسٹری آپ کی جو ہے اس میں کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں, تو ایک نارمل ہیلدی انسان تو خالی پیٹ لے سکتا ہے. لیکن جو ذرا سینسٹیو ہیں, جن کے معدے ذرا سینسٹیو ہیں, وہ خالی پیٹ کافی جو ہے نا اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ جب بھی کوئی چیز لیکوڈ یا کوئی سالڈ آپ کی معدے میں جاتا ہے تو پھر ایسڈ پروڈیوس ہوتے ہیں اور وہ اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ نے کافی پی ہے خالی پیٹ اور کوئی سالڈ نہیں ہے وہاں پہ, تو جو ایسڈ بنیں گے وہ کیا کریں گے, وہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کریں گے. تو اس لیے خالی پیٹ اتنی ریکمینڈیڈ نہیں ہے کافی. صحیح ہو گیا. اچھا بچوں کے لیے گرمی کے موسم میں کیا روٹین ہونی چاہیے؟ بچے جو کہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں, ان کا جو دل چاہے گا وہ کھائیں گے, جو نہیں چاہے گا وہ نو کہہ دیں گے. بالکل. تو ماؤں کو بڑا اس پہ دھیان رکھنا چاہیے. بچے کی ایک پلیٹ کیسی ہونی چاہیے بچوں کو؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ شروع سے جب آپ کھانا ان کو ویننگ کا پروسیس اس کو ہم کہتے ہیں کہ کھانا سالڈز انٹروڈیوس ہم کراتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو وہاں سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پھل اور سبزیاں ان کو انٹروڈیوس کرائیں, کیونکہ شروع میں ہم بہت شگری اور ایسی چیزیں کسٹرڈ اور یہ
شوگر والی چیزیں ہم دے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ یہ نہیں کھا رہا وہ نہیں کھا رہا. تو پھل اور سبزیوں کی عادت وہاں سے آپ دیں انہیں. اور یہ کہ اگر وہ سالڈس نہیں لے رہے تو آپ ان کو لکوڈس دے سکتے ہیں. جس طرح ملک شیکس اکثر بچے شوقین ہوتے ہیں ملک شیکس کے, آپ وہ دے سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نٹس ڈال لیں, آپ سیڈس ڈال لیں. تو ملک شیکس جو ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. فروٹ جوسز جو ہیں وہ بھی بچوں کو آپ دے سکتے ہیں. جیسا میں نے سلشز کا ذکر کیا وہ دے دیں. اور اکثر بچے جو ہے وہ تربوز کے شوقین ہوتے ہیں, وہ بڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں. تو جو پھل جس پھل کے وہ شوقین ہیں کوشش کریں وہ لازمی چاہیے. بالکل. اچھا, پریگننٹ خواتین کے لیے کیا روٹین ہونی چاہیے گرمی کے موسم میں, اور پھر جب ہیٹ ویو آئے تو ان کو کون سی تبدیلیاں اپنی ڈائٹ میں لانی چاہیے؟ بالکل. ایک تو یہ کہ ان کو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سویٹنگ نہ ہو, کیونکہ اگر سویٹنگ ہوگی تو اگین وہی نمکیات جو ہیں ان کی باڈی میں سے نکلیں گے. اور اکثر جو خواتین ہیں نا وہ پریگنینسی کے دوران لو بی پی کی شکایت کرتی ہیں. وہ ویسے بھی ان کو ہو رہا ہے, اور اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو یہ اس سے مزید کمپلیکیشن زیادہ ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ سویٹنگ نہ ہونے دیں اپنے آپ کو, اتنا ایگزرشن ہی نہ کریں کہ ان کو سویٹنگ ہو. اور اگر ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ اپنی جو فلوئڈ کی انٹیک ہے وہ زیادہ کریں. ویجیٹیبل سوپس جو ہیں وہ ایک اچھی آپشن ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو نیوٹرینٹس بھی ملیں گے جو آپ کی ویجیٹیبل کے اندر ہے, اور یہ کہ پانی کی کمی بھی وہ پوری ہوگی. اور اپنے ساتھ ہمیشہ ایک واٹر باٹل رکھیں اور جوسز کا استعمال کریں. بس لیکوڈ جو ہے وہ اپنا اچھا کریں. گرمیوں کے موسم میں عموماً عام لوگوں کے لیے ناشتہ کیا ہونا چاہیے, پھر وہ لنچ کب کریں, کس طرح کا کریں, اور ڈنر میں کیا ہونا چاہیے؟ بالکل. اچھا, سب سے بڑی فائدہ جو مجھے بھی ایز اے ڈائٹیشین چیلنج آتا ہے جب میرے پاس کوئی ڈائٹ پلان لینے آتا ہے نا, تو میں انہیں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں 4 سے 5 میل آپ نے لینے, مطلب وقفے سے تھوڑا تھوڑا آپ کھائیں. اب وہی کہتے ہیں گرمیوں میں پانی پی پی کے ہمارا جو پیٹ ہے وہ اتنا بھر جاتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ ہم کچھ کھائیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے بے شک میلز جو ہیں ان کو چھوٹے کر لیں, ایک ٹائم پہ کم کھائیں تاکہ آٹومیٹکلی نیکسٹ میل کے لیے آپ کو بھوک لگے گی. جیسے اس میں تو ویسے بھی کہتے ہیں نا, سنت بھی ہے کہ جو ہے نا تھوڑی سی بھوک رکھ کے آدھی روٹی کی بھوک رکھ کے شکم سیر نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ آپ اس کو فالو کریں. اور اس میں یہ ہے کہ ناشتے میں آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, آپ دہی کا استعمال کریں, آپ لسی کا استعمال کریں. لیکن اگین لسی میں یہ ہے کہ لوگ شوگر یا سالٹ بہت مزہ ہی لسی کا تب آتا ہے, نمکین یا میٹھی لسی اس کو وہ بھرپور انداز میں. تو کیا پھیکی لسی ہوتی ہے؟ پھیکی لسی ہوتی ہے, وہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں تو پھر کیسے بنائیں گے ہم؟ آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں, بہت زیادہ نہیں. یہی میں بات کر رہی ہوں, دیکھیں کوئی بھی چیز آپ نے اپنی ڈائٹ میں سے ختم نہیں کرنی ہوتی. ایون جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا, ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ 1 ٹی اسپون آپ نے روز کا لینا ہی لینا ہے نمک, کیونکہ بالکل ہر چیز کے اپنے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. لیکن اگر آپ ان کی زیادتی کریں گے تو جہاں ہم پورے دن کی ڈائٹ کی بات کر رہے تھے, تو اس میں یہی کہ ناشتے میں آپ انڈوں کا استعمال لازمی کریں. ایک یہ اگین بہت بڑی مت ہے کہ گرم انڈے نہیں کھانے, ایکنی ہو جائے گی یا PCOS ہو جائے گا. سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انڈے جو ہے وہ لازمی کھائیں. اس سے کوئی گرمی آپ کو نہیں ہوئے گی, بلکہ وہ اچھا ہے, آپ پیٹ بھی بھرا رہتا ہے. پروٹین کی جو ہماری کمی ہے اس کو پورا کرتی ہے. اچھا, اس میں کہ گوشت جو ہے نا, گوشت کا استعمال آپ کم کریں, پھل اور سبزیوں کا استعمال اپنے کھانوں میں زیادہ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گوشت ہے نا وہ ڈائجسٹ ہونے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے, اور جو چیز زیادہ ٹائم لے گی ڈائجسٹ ہونے میں, تھرموجینیسس کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. تو جتنا ٹائم ڈائجسٹ ہونے میں لگے اتنی دیر تک ہیٹ پروڈیوس ہوتی رہے گی, اور آپ کو گرمی اس طرح لگے گی. تو جو معدے میں گرمی بھی ہو جاتی ہے نا اسپائسی فوڈز کھانے سے, فرائڈ فوڈز کھانے سے, تو اس کا کیا پھر توڑ ہے؟ وہ بھی نہیں ہم رہتے اس کے بغیر. وہی اس کو بھی آپ کو لمٹ کرنے کی ہی ضرورت ہے. لیکن اس میں یہ کہ اگر جیسے آپ کوئی اسپائسی فوڈ کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی آپشن بھی رکھیں. جیسے آپ دہی کی ہم نے بات کی, رائتا, اس کا استعمال کر لیں, لیمنیڈس کا استعمال کر لیں, تاکہ وہ جو آپ کا اسپائسی فوڈ آپ کھا رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں وہ جو نقصان اس نے کرنا ہے وہ کم ہو جائے.